وہ ہم نے یہ چیز دیکھی ہے کہ 2 سال بعد ایسا ہوا ہے کہ میانمار کے اندر جو ہے وہ ہمیں ایک طرح سے ٹروس نظر آ رہا ہے، میڈیشن چائنا نے کی ہے میانمار کے اندر، جو ہے ہمیں پیس نظر آ رہا ہے۔ لیکن اس ساری سچویشن سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایسٹ ایشیا کا نقشہ دکھانا چاہتا ہوں اور آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میانمار کے اندر دراصل ہو کیا رہا ہے، اور میانمار جو ہے اس کی سول وار جو ہے وہ اب کب ختم ہوگی، اور سول وار تو ختم ہو گئی ہے لیکن آنے والے دنوں میں معاملات میانمار کے کس طرف جائیں گے۔ تو میں آپ لوگوں کو ایک بڑا اہم نقشہ دکھانا چاہتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ کے کچھ سوالات کے جوابات بھی دوں گا۔ ہر حوالے سے اپنے آپ سوالات تیار رکھیں، بٹ اس سے پہلے میں آپ کو ایک بڑی اہم جو ہے وہ چیز، بڑا بڑا اہم جو ہے وہ مدعا، اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آپ پلیز ویڈیو کو جو ہے وہ کنٹینیولی دیکھتے رہیے گا۔ دیر وی گو اگین۔ اوکے، اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ بھوٹان ہے، یہ نیپال ہے، یہ انڈیا ہے اور یہ میانمار ہے، یہ میانمار ہے۔ اوکے، تقریباً پچھلے 2 سال سے 2023 سے میانمار کے اندر ایک سول وار چل رہی ہے، بیکاز میانمار کی جو ملٹری جنتا نے اونگ سانگ سوچی کو اوور تھرو کر دیا تھا۔ اچھا، یہ جو آپ علاقہ دیکھ رہے ہیں، یہ والا سارا، یہ سارا آپ لوگ علاقہ دیکھ رہے ہیں، لیٹ می جسٹ چینج دا پین۔ یہ جو علاقہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سارا، یہ براؤن علاقہ، یہ سارا براؤن علاقہ جو ہے، یہ سارا براؤن علاقہ اس ٹائم ملٹری جنتا کے کنٹرول میں ہے۔ یہ سارا براؤن علاقہ ملٹری جنتا کے کنٹرول میں ہے سول وار کے باوجود۔ جو یہ بلو والا علاقہ آپ سارا دیکھ رہے ہیں، جس میں جو بھارت کے ساتھ بھی علاقہ لگتا ہے اور بھارت کی شکایت بھی ہے کہ بھارت میں جو ٹیررزم ہوتا ہے وہ اس علاقے سے ہوتا ہے، یہ علاقہ جو ہے وہ اس ٹائم اس علاقے میں اصل جنگ ہو رہی ہے، گورنمنٹ کی، ملٹری جنتا کی، اور جو ریبلز ہیں ان کی جنگ ہو رہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ریبلز، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں لیکن اس ویڈیو میں بتانا بڑا ضروری ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ریبلز ہیں، یہ ریبلز کیوں ملٹری جنتا کے ساتھ لڑ رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو ریبلز جو ہیں، یہ اونگ سانگ سوچی کے بہت زیادہ سپورٹرز ہیں بڑے، اور یہ ان کو بہت دل سے چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ میانمار میں دوبارہ سے ملٹری رول ختم ہو اور ڈیموکریسی آ جائے۔ لیکن اس سارے معاملے میں چائنا کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ملٹری جنتا چائنا کو جو کوشن پرووائڈ کرتی ہے، وہ کوشن اونگ سانگ سوچی پرووائڈ نہیں کر پا رہی تھی، کیونکہ اونگ سانگ سوچی پرو امریکہ تھیں، پرو ویسٹ تھیں، جس سے چائنا ناراض تھا، اور چائنا ایونچولی جو ہے وہ اس نے ساتھ دیا ملٹری جنتا کا۔ اب ایونچولی چائنا نے ہی میڈیشن کروائی ہے ملٹری جنتا کی اور ان ریبل جو گروپس ہیں، ان گروپس کی، اور چائنا کا کردار بڑا اہم ہے۔ ہمیں دوبارہ سے ایسٹ ایشیا میں چائنا کی جو رائزنگ ایک انفلوئنس ہے وہ ہمیں بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب اس بات کو آپ بڑے غور سے جو ہے وہ سمجھیے گا اور انڈرسٹینڈ کرنے کی سارے معاملے کو کوشش کیجیے، جو میں آپ کو اگلی بات بتا رہا ہوں۔ اگلی بات اس سارے معاملے میں یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ جو میانمار کے اندر جو میجر ریبل گروپ تھا جو کہ ملٹری کے ساتھ لڑ رہا تھا، اس گروپ کا نام تھا دا ٹینگ نیشنل لبریشن آرمی، TNLA، دا ٹینگ نیشنل لبریشن آرمی TNLA۔ اس نے ایک سول وار اسٹارٹ کی چائنا کے ملٹری جنتا کے ساتھ میانمار کی، جس کو چائنا بھی بیک کر رہا ہے، جس کو رشیا بھی بیک کر رہا ہے، اور اس ایونچولی اس لبریشن گروپ کو جو ہے وہ چائنا نے کہا کہ آپ اس لبریشن گروپ کے ساتھ میڈیشن کرواتے ہیں تاکہ میانمار کے حالات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں۔ ایونچولی ہوا یہ کہ آج جو ہے وہ یہ جو میجر ایتھنک گروپ ہے، یا جو میجر ایک ریبل گروپ ہے جس کا نام دا ٹینگ نیشنل لبریشن آرمی ہے، جو کہ ملٹری جنتا کے خلاف لڑائی کر رہا تھا، اس نے یہ اعلان کیا ہے اپنے ٹیلی گرام پر کہ دا ایگریمنٹ واز ریچڈ ود دا رجیم ڈیورنگ چائنیز میڈیشن پیس ٹاکس۔ تو چائنا نے میڈیشن کروائی ہے ملٹری جنتا کی اور ریبل گروپس کی، اور آپس میں کہا ہے کہ کیونکہ اب الیکشنز بھی ہونے والے ہیں، December 28 کو الیکشنز کا پہلا پارٹ ہے، اور اس کے بعد اگلے الیکشنز جنوری اور فروری میں ہونے، تو الیکشن سے پہلے چائنا یہ چاہتا ہے کہ میانمار کے اندر حالات بہتر ہوں، لڑائی جھگڑا نہ ہو، بیکاز لڑائی جھگڑے کے اندر الیکشنز لڑے جا نہیں سکتے۔ سو دیٹس وائی آئی ایم سیئنگ اگین اینڈ اگین کہ دیٹس ریزن یہ سارے معاملات ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اب اگلی بات سنیے گا، اگلی اہم امپورٹنٹ بات یہ کہ جو یہ ٹاکس ہوئی ہیں پیس کی، یہ پیس ٹاکس جو ہوئی ہیں یہ چائنا کے ایک سٹی میں ہوئی ہیں۔ دا ٹو سائڈس ملٹری جنتا اینڈ دا ریبل گروپ had several round of talks including one on Monday and Tuesday in کنمنگ چائنا، ایک علاقہ ہے صدرن چائنا کا، ایک علاقہ ہے کنمنگ چائنا، وہاں پہ ان دونوں گروپس کی ملاقات ہوئی اور ایونچولی یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ ایک سیز فائر ہوگا، جنگ جو آپس میں 2 سال سے دونوں گروپس لڑ رہے تھے وہ جنگ اب نہیں ہوگی۔
اگلی بات سنیں گا. اگلی بات یہ ہے کہ جو ریبل گروپ ہے اس نے فیصلہ کیا کہ دو بڑے علاقے جہاں پر وہ ریبل گروپ کا کنٹرول تھا, ایک علاقے کا نام ہے موگوکے اور دوسرے علاقے کا نام ہے مونگ مٹ, ان دونوں علاقوں سے ریبل گروپ کی فورسز نکل جائیں گی اور معاملات جو ہیں وہ نارمل ہو جائیں گے, معاملات بہتر ہو جائیں گے. اگلی اب بات سنیں گا. اب اگلی اس ٹائم بات یہ کہ جو میانمار کی ملٹری جنتا ہے اس نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ وہ الیکشنز کروائے گی میانمار کے اندر. اب یہ الیکشنز ہوں گے کس طرح؟ According to the announcement of the new ceasefire comes as the military junta has announced two phases of general elections. The first since the February 2021 coup, with the first on December 28 and the second on January 11 next year. پہلے اس الیکشن کے دو فیزز ہوں گے. جو الیکشن کا پہلا فیز ہوگا اس فیز میں 28 دسمبر کو الیکشنز کا پہلا فیز ہوگا میانمار میں, اور دوسرا جو فیز ہوگا میانمار میں الیکشنز کا وہ 11 جنوری 2026 کا دن ہوگا. تو یہ دو فیزز میں الیکشن ہوں گے. بٹ امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ کہ اس میں اونگ سانگ سوچی اور ان کی پارٹی کو اجازت نہیں ہوگی, ان کے حمایتیوں کو, ان کے احتیاطیوں کو, ان کے الائز کو اجازت نہیں ہوگی الیکشنز لڑنے کے لیے, جو اوبیسلی ایک ہیومن رائٹس کو آپ جب دیکھتے ہیں, ہیومن رائٹس واش ڈاگ اس چیز سے خوش نہیں ہے اور اس نے بارہا اس چیز کو باور کروانے کی کوشش کی ہے میانمار کی گورنمنٹ کو کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے, آپ صحیح نہیں کریں. خیر اینی ویز موونگ فارورڈ, اگلی بات اہم اس سارے معاملے میں یہ ہے کہ اگر ہم ان سارے معاملات کی امپلیکیشنز پہ جاتے ہیں, پھر میں آپ کے سوالات کے جوابات دوں گا. ان سارے معاملات کی امپورٹنٹ کی امپلیکیشنز یہ ہیں کہ جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے میانمار میں وہ آرٹیفیشلی ملٹری جنتا لے کر آنے کی کوشش تو کر رہی ہے, لیکن جو اونگ سانگ سوچی ہیں جن کو نوبل پیس پرائز بھی ملا ہوا ہے وہ لوگوں کے دلوں کی دھڑکن ہے اور ایونچولی لوگ ان کو ہی چوز کرنا چاہتے ہیں. ان کا الیکشن میں نہ لڑنا آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ملٹری جو ہے وہ کسی طرح کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی لے کر آئے گی. شاید وقتی طور پہ غصہ تھم جائے بٹ ایونچولی لوگوں کے دل میں اونگ سانگ سوچی رہتی ہیں اور وہ جو ہیں ان کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں. دیٹس ریزن وائی یہ الیکشنز ہونے کے باوجود بھی میانمار میں جو 28 دسمبر کو پہلا فیز ہے اور 11 جنوری 2026 کو دوسرا فیز ہے, اس کے باوجود اگر کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ بنتی بھی ہے تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ کوئی اتنی کیپیبل ہوگی کہ سارے معاملات کو وہ ڈیل کر سکے. دوسری طرف چائنا کا رول بڑا امپورٹنٹ اس لیے ہے کیونکہ چائنا نے کمبوڈیا تھائی لینڈ کی جنگ کو بھی رکوایا along with امریکہ, اور اس میں ملیشیا بھی تھا, اس میں ایک دو اور بھی ممالک تھے, بٹ 3 ممالک بڑے امپورٹنٹ تھے. چائنا جو ہے وہ ایسٹ ایشیا میں اس کا کردار بڑا ہمیں اب امپورٹنٹ نظر آ رہا ہے, بیکاز چائنا چاہتا ہے کہ وہ سینٹرل ایشیا, ایسٹ ایشیا اور جو ساؤتھ چائنا سی کا جتنا علاقہ ہے اس سارے علاقے پہ اس کا انفلوئنس بڑھتا رہے تاکہ اس کی مرضی کی گورنمنٹس آئیں, اگر نہیں بھی آتی تو ایٹ لیسٹ وہ گورنمنٹس چائنا کی جو چائنا کا جو آرڈر ہے, جو ایشیا میں چائنا اپنا آرڈر لے کر آنا چاہتا ہے, چائنیز آرڈر, اس آرڈر کو کوئی چیلنج نہ کر سکے, اس آرڈر کو کوئی چینج نہ کر سکے. دیٹس اے بیسک ریزن وائی چائنا جو ہے وہ بھی کوشش کر رہا تھا کہ یہ جنگ کسی طرح جو ہے وہ رک جائے, اور ایونچولی ہمیں یہ موقع ملا اس چیز کو سمجھنے کا کہ ایونچولی سیز فائر جو ہے وہ میانمار میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن یہ سیز فائر ہمیں نہیں پتا کہ اگلے 2 یا 4 مہینے تک رہتا ہے. پولیٹیکل جو الیکشنز کے بعد ہمیں اندازہ ہوگا کہ کیا یہ سیز فائر واقعی رہتا ہے نہیں رہتا. میری اپنا پرسنل انالیسس یہ ہے کہ اونگ سانگ سوچی کو اگر نہ لایا گیا, ان کی جگہ کسی اور کو اسٹیبلش کیا گیا, تو ایونچولی جو ہے وہ یہ جو سیز فائر ہے دوبارہ ٹوٹ جائے گا. اور یاد رکھیے کہ جو ملٹری ہے میانمار کی اس کو چائنا سپورٹ کر رہا ہے, اس کو رشیا سپورٹ کر رہا ہے, اینڈ دیٹس ریزن وائی یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں یہ ہمیں جو ہے وہ سمجھ آ رہی ہیں. تو ویل سی کہ چیزیں کس طرف جاتے ہوئے ہمیں نظر آئیں گی, بٹ دیٹس اے تھنگ وٹ اٹ از رائٹ ناؤ کہ میانمار کے اندر یہ فیصلہ کیا ہے گورنمنٹ نے, ملٹری نے فیصلہ کیا جو رول کر رہی ہے اس ٹائم, اور جو ریبل گروپ ہے ان دونوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ دونوں